بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے والے کو سلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک لڑکی کی کہانی ہے، ذکیہ کی۔ اور کہتے ہمارے جو والد دادو تھا اس کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے جو تھے وہ 2 شہر میں رہتے، کہتے جیسے ہم نے ہوش سنبھالا اسی طرح دیکھا۔ اور سب سے چھوٹا وہ لڑکی کا باپ تھا۔ باپ ذرا اس کہتی ہے ہمارا کھیتی باڑیوں میں کام تو نہیں کرتا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ کام کرنے والے تو نوکر چاکر ہوتے تھے، ہمارا والد بس دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب ہمارے کازن آتے تو چھٹیوں میں آتے یا عید میں تو وہ لوگ اور مختلف ہوتے تھے، تو اس کو دادی بھی بہت محبت کرتی، دادو بھی کرتا، کیونکہ ہم تو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور لوگ تو کبھی کبھی آتے تھے۔ پھر ہماری پھپھیاں بھی کوئی 1-2 تھی، ایک ہمارے ساتھ رہتی، ایک الگ رہتی۔ کہتے ان لوگوں کے مختلف ہوتے، رویے بھی انہیں کے انگلش بھی بولتے تھے، ہم لوگ بالکل اس طرح نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہماری والدہ جو تھی، ہماری 3 بہنیں تھیں، ایک ہمارا بھائی تھا چھوٹا سا، سب سے بڑی یہ لڑکی تھی۔ لڑکی کہہ رہیں گے ہمارا والد ایک مرتبہ ان لوگوں نے ٹریکٹر ہمارے دادو نے خریدا تو ہمارا چیک کر رہا تھا میرا والد، وہ پھر گر گیا، پتہ نہیں کسی چوٹ لگی تو اس کو بہت گہری ہو گیا، چوٹیں لگ گئی تو وہ پھر اس کو فالج ہو گیا۔ تو کہتے وہ نہ زندہ تھا، نہ یعنی کہ نہ مردہ تھا، بچ تو گیا لیکن نہ بات کر سکتا تھا نہ ہل سکتا تھا۔ پھر میری والدہ دیکھ بھال کرتی۔ وہ کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو لکھتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ تو ہماری تو زندگی اچھی نہیں تھی، جس کا والد بھی بیمار پڑ جائے۔ جب تک دادا رہا تو ہمارے حالات بہت اچھے تھے، دادی بھی تھی، پھر دادی تو رہے گی، دادا چل بچا یہاں سے۔ پھر وہ لوگ آتے ہمارے چاچو وغیرہ اپنے جیسے کہتے ہیں حصہ بڑھن، کھیتیاں باڑیاں جو بھی زراعت ہوتے، جو بھی گندم وغیرہ، پھر وہ اپنے حصے لے کر جاتے۔ پہلے تو سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ کہتے ہماری اتنی تعلیم نہیں تھی، ان لوگوں کے الگ رویے، الگ لباس، الگ کھانا پینا۔ کہتے ہمارے زندگی بہت اتنی نہیں تھی، بہت کمزور ہم لوگ تھے، ہمارے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ جب سے دادی ڈانٹتی تھی، جب وہ لوگ آتے تو ان لوگوں سے محبت کرتی، ہاں یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں، آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہو، جب وہ آتے آپ چلے جاؤ اپنے کمرے میں، اپنے کو اس کمرے میں، اپنے گھر میں۔ یعنی کہ ان لوگوں کو الگ محبت پیار ہوتا تھا۔ کہتے مجھے بہت افسوس ہوتا کہ میری ماں سے بھی ہمیشہ لڑتی رہی دادی، ہمیشہ کبھی کیا بولتی، تم بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتی ہو، تمہاری تربیت اچھی نہیں کیا، وہ لوگ دیکھو، آپ کو دیکھو۔ کہتی ہے ہمارا تو ماحول الگ تھا، وہ لوگ الگ رہتے، الگ، آپ لوگ پتہ نہیں گاؤں کے لوگ ہیں آپ۔ کہتے بہت گالی سناتی تھی، بہت بہت۔ تو میری والدہ کہتے ہیں 2 چوٹیں 2 جگہ پر تھی، ایک والد بیمار، دوسری دادی، گھر والے بھی نہیں رہنا دیتے اور والد بھی بیمار پڑا۔ تھوڑی ہم بڑی ہو گئی، پھر مجھے یہ ہوتا کہ میں بھی کچھ بنوں گی اسی طرح۔ کہتی ایک رشتہ آ گیا، پوچھا گیا میری والدہ دادی کہنے لگی نہیں لڑکی کو باہر ہم نہیں بھیجتے، تو ہم یہیں گاؤں میں شادی کرائیں گے، یہ اپنی ماں کے پاس رہے گی، آنا جانا، یہی تو بڑی لڑکی ہے، باپ کی بھی دیکھ بھال کرتی۔ کہتے میں نے ماں کو کہا نہیں مجھے شادی کرنے، میری ماں نے مجھے شادی کروا دی۔ کہتے میں باہر چلی گئی، تقریباً بہت سال لگ گئے وہاں پر۔ کہتے وہ لوگ بہت، لڑکا اچھا تھا یا نہیں تھا، تو اس کے جو گھر والے تھے بہت اچھے تھے، مجھے بہت پیسے بھی دیتے تھے، بس اس بیڈ لڑکے کو پیسے بھیجتے رہتے، مجھے چیزیں خرید دیتا، کپڑے وغیرہ، شاپ پین۔ وہ کہتے کوئی چیز کی ان لوگوں نے میں نے کسر نہیں کی، میرے پاس سب کچھ آ گیا، جیسے میرے کازن کے بیٹیاں تھیں اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ تو اپنے ملک میں رہتی، میں باہر چلی گئی، میں اپنے بہنوں کو، اپنی ماں کو بھیجتی تھی۔ کہتے مجھے بہت یہ تھا کہ میں دکھاؤں گی ان لوگوں کو، جیسے وہ لوگ تھے میں اس سے بھی زیادہ بنوں گی۔ کہتے کبھی کبھی انسان اپنے گھر کو نہیں دیکھتا، اپنے حالات کو نہیں دیکھتا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ پھر جب ہم لوگ کو پڑھائی ختم ہو گئی اس کی، میں واپس آ گئی، شوہر بھی ساتھ میں آ گیا، پھر ان لوگوں نے ہمیں گھر بنا کر دیا، 2 بیٹیاں بھی تھی، میرے شوہر واپس لوٹ گیا اپنے اسی
जगह पर बाहर वाले मुल्क में। फिर मैंने उससे पूछा, कहते क्यों जा रहे हो? कहते मैं शादी जो हुई इसने करवाई मेरी वालिदा ने ज़बरदस्ती, मैं आया शादी की, अभी मेरी और बीवी उधर रहती है। कह के छोड़ के मुझे चला गया। फिर मेरे उन लोगों ने तो जो उसके वालिदा उन लोगों ने बिल्कुल मेरी कोई कसरत नहीं छोड़ी, घर वगैरह दिया, पैसे लड़कियों भी खर्चा करते, लेकिन बाबू वो भी छोड़ के चला गया। फिर मेरी ज़िंदगी और दुखी हो गई। पहले मैं बहुत खुश थी, आई अच्छी थी, मेरी वालिदा भी बहुत खुश थी। कभी कभी इसी तरह तकलीफ़ें होती रहती है। हमारी वालिदा का वो शौहर बीमार पड़ गया, शादी अच्छी हुई, कुछ दिन मैं खुश रही, तो फिर मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया। तो फिर भी मैंने समझौता कर लिया है हालात से भी, ज़िंदगी से भी। इसी तरह इंसान ना करे कि पहले मैं करती थी, दादू ने हमारे से जुल्म किया है हमारे। मैं अभी कहती हूँ जो तकदीर में लिखा होता है वही मिलता है। बस इंसान कोशिश करता रहे, अपनी कोशिश करे, किसी के साथ हसद ना करे। और जो घर वाले हैं वो भी ना करें, इसको शहर भेजना है, इसको यहाँ रखना है, इसको वहाँ रखना है। कहते हमारी आज अभी भी मेरी बेटियां हैं, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, मेरी बहनों को भी शादी होगी, मेरी वालिदा भी खुश है, नहीं है। बस ये ज़िंदगी का ये हालात है। कहते वो भी मेरा जो और था, हो सकता है उसने पता नहीं कब शादी की, कहाँ की, नहीं की, मुझे झूठ बोल के चला गया। वालिदा बहुत पैसा खर्च किया लड़के के ऊपर, चलो पाट जाएगा, लेकिन आखिर में लड़का छोड़ के माँ बाप को भी, अपने बेटियों को भी वो वापस लौट गया। कहने मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, चलो अपनी बीवी को ले जाओ। कहते नहीं मेरी बीवी और है, एक दूसरी बीवी है, मेरे बच्चे भी हैं। भी कहते हमारे घर में आता था जाता था, जैसे मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ कि उसकी दूसरी बीवी हो। कहते मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, मुझे जो भी कपड़े वगैरह ख़रीद कर देता, शॉपिंग कराता, मैं खुश हो जाती। मैंने तवज्जो भी नहीं दी अपने शौहर से, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, मुझे क्या पता क्या करता है। बाहर जाता पढ़ाई के लिए, अपनी उसकी शादी थी, उसकी जॉब थी, मुझे उसके ज़ाती मामले का मुझे नहीं पता चला। कभी कभी इंसान इसी तरह होता है, किसी शौहर का भी नहीं पता चलता बीवी को। बीवी तो चार दीवारी में घर में रहती है, मर्द बाहर होता है, उसको क्या पता दूसरे मुल्क में दूसरी कंट्री, ना उसको बोलना आता था, ना ज़बान, ना कुछ। इसी तरह तो होता रहता है। चलो यही बात है, बस ये लड़की की कहानी है ज़किया की। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दर्दनाक भी है कहानी तो, और बहुत बुरा हुआ। पहले उसकी वालिदा, फिर वो लड़की। कहती अभी मुझे बस गुस्सा ही नहीं आता, बस अभी मुझे रोना ही नहीं आता, हंसना भी नहीं आता। जो ही हुआ हो गया, क्या सोचा क्या पाया, क्या खोया क्या लिया। चलो अच्छी बात है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। फिर मैं तुम्हारे नौकर थोड़ा हूँ ना, लाइक करूँ, अच्छा भी कर दीजिए, अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।